نے بات کی ہے؟ انہوں نے یہ کہا کہ میری ابھی تھوڑی دیر کے بعد چین کے وزیر خارجہ سے ملاقات ہوگی، جس میں میں ان کے ساتھ تبادلہ خیال کروں گا کہ اس میں ہم پورے یہاں جتنے لوگ موجود ہیں، چونکہ ہم اس میں فریق نہیں ہیں، تو ہم کیا رول ادا کر سکتے ہیں۔ یقیناً اس میں سعودی عرب کے وزیر خارجہ سے بھی وہ مشورہ کریں گے، اور وزیر خارجہ دوسرے ممالک کے وزرائے خارجہ کے ساتھ بھی مشورہ کریں گے، اور ان کیمرہ سیشن جو ہے یقیناً اس میں بھی یہ بات آئے گی ارد گرد کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے۔ پرائم منسٹر کی تقریر کے جو چند بہت بنیادی نکات ہیں وہ او آئی سی سے ذرا ہٹ کر اس میں یہ دیکھیں کہ جو بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اور جو بچوں کے حوالے سے انہوں نے اپنے یعنی پوری امہ کے مستقبل کے حوالے سے جو بات کی ہے اس کا علاج ڈھونڈنا بھی ضروری ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ موبائل فون پہ بچہ بیٹھ کے کیا دیکھتا ہے ہمیں اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ ہماری قدریں، ہماری معاشرت اس سے بالکل مختلف ہے جو اس پر دکھائی جاتی ہے۔ پھر انہوں نے اس بات پہ زور دیا کہ ہمارے اپنے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں 70% خواتین کو وراثت کا حق نہیں دیا جاتا، اور یہ آل اوور ہے۔ اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دے دیا تھا جب وہ خود موجود تھے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ وراثت دی جائے گی، بچیوں کو بھی دی جائے گی، بہنوں بیٹیوں کو بھی دی جائے گی۔ اسی طرح ہم نے امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، چین کے ساتھ اپنا پیغام دینا ہے پوری دنیا کو۔ انہوں نے کشمیر کا ذکر کیا، بھرپور طریقے سے کیا۔ انہوں نے فلسطین کا ذکر کیا، جس کی خاطر یہ او آئی سی بنی تھی 1969 میں، اور اس وقت کچھ ممالک ریلکٹنٹ تھے، کچھ آئے کچھ نہیں آئے، 25 کے قریب لوگ اس وقت شامل ہوئے تھے۔ لیکن جو پاکستان میں اس کے بعد ہوئی تھی 74 میں، اس میں بہت سارے ممالک موجود تھے، اور اب تو ہیں 57۔ یہ تمام ممالک اپنے خیالات کا جب اظہار کریں گے، اور اس گفتگو کو کنکلوڈ کیا جائے گا کسی جوائنٹ کمیونے میں، اور جو ریزولوشنز پاس ہوں گے اس کی روشنی میں پوری دنیا میں، چونکہ اقوام متحدہ کے بعد یہ دنیا کا دوسرا بڑا سرکاری ادارہ کہہ لیں، تنظیم کہہ لیں، مرکز کہہ لیں، آپ کچھ بھی اس کو کہہ لیں، یہ دوسرا بڑا جگہ ہے جہاں سے پیغام دیا جا سکتا ہے۔ اگر یہاں پر اتفاق رائے قائم ہو جائے، اور ہم اپنی سوچ، اپنی فارن پالیسیز کے حوالے سے تھوڑی تھوڑی تبدیلی بھی کر لیں، اور مسلم امہ کے حوالے سے سوچنا شروع کر لیں، تو مسلمانوں پر جو ظلم شہروں میں، دیہاتوں میں، گاؤں میں، انڈیا میں، دوسری دنیا میں، مغرب میں جو خاکے بننے کا یہ دوسرا، تیسرا، چوتھا معاملہ ہے، میں اس میں ایک بات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ برکھا دت انڈیا کی ایک جرنلسٹ ہیں، انہوں نے انٹرویو کیا تھا کچھ عرصہ 8-9 سال پہلے پرائم منسٹر کو، جس میں پرائم منسٹر سے وہ سوال کر رہی تھی کہ فلاں شخص جو ہے وہ آپ کے بارے میں بہت سخت لفظ کہہ رہا ہے، وہ تھا سلمان رشدی۔ پرائم منسٹر نے اس میٹنگ میں جانے سے انکار کر دیا تھا جس میں سلمان رشدی بھی موجود تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ شاتم رسول ہے، اور میں ایسے شخص کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا جو میرے رسول کی، میرے نبی کی، میرے پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے، جو مسلمان امہ کو اس حوالے سے ایک تکلیف پہنچائے، میں اس کے ساتھ کوئی چیز شیئر نہیں کر سکتا۔ بالکل صحیح۔ اچھا ہمایوں خان صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں۔ جیسے عظیم چودھری صاحب نے کیا، ایک آواز نکل آتی ہے، وزیر اعظم عمران خان نے بھی کہا کہ ان افیکٹو رہی ہے او آئی سی، کچھ مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایس سی او ہے اور بہت ساری ایسی ریجنل تنظیمیں ہیں، یورپین یونین ان میں سے، جو فیصلے بھی لے لیتے ہیں اور کچھ کافی حد تک افیکٹو بھی ثابت ہوتے ہیں۔ تو سر ویئر از دا مسنگ لنک؟ کہ ہم اکٹھے ہوتے ہیں، بہت بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، اس کے بعد جب اٹھ کے جاتے ہیں تو اگلے سیشن تک وہ جوش و خروش بالکل ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کی دو بڑی بنیادی وجوہات ہیں۔ ایک جو پرائم منسٹر نے اپنی تقریر میں بھی کی، اور ابھی عظیم صاحب نے بھی کہا کہ مسلم امہ مطلب بائی دا نیچر آف دا ورڈ امہ ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے، لیکن انٹرنیشنلی کسی بھی ایشو پہ دیکھ لیں تو ایک یونانیمس وائس کبھی بھی نہیں آئی۔ 4 ملک ایک سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں، 5 ملک دوسری طرف ہوتے ہیں، اور کچھ پھر کیوں نہیں آئی؟ مطلب وہ مسنگ لنک کون سا ہے ہمارا؟ مسنگ لنک اس کی کچھ اور بڑی بنیادی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ اوور آل جنرلی مسلمانوں کی جو مختلف ملک ہیں، بیرنگ فیو ان کو چھوڑ کے، وہاں پہ سوشل ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے ہمارے پاس پیٹرو ڈالرز بھی آ گئے، ہمارے پاس کسی جگہ پہ ٹورزم کے اوپر بھی کچھ ملک جو ہیں وہ کر رہے ہیں،
لیکن یا تو پھر ان کی اکانومیز اتنی اسٹرانگ نہیں ہیں، یا اکانومی ویسٹ پہ بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہے، فارن پالیسی کے لیے ان کو پھر وہاں کی جو حکومتیں ہیں، اب اس وقت بہت سارے ممالک میں دیکھا جائے تو کسی جگہ پہ وہاں پہ پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ ہے، کہیں بادشاہت ہے، کہیں ڈکٹیٹرشپ بھی آپ کہہ لیں کسی جگہ پہ ہے، تو وہ بھی ان کو اپنی لیجٹمیسی کے لیے ویسٹ کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، تو جس کی وجہ سے یونانیمس ویو ہم نہیں لے پائے۔ کشمیر جس کے اوپر بہت سارا ہر دفعہ ذکر ہو رہا ہے، 1949 آنورڈز جو ہے اس کے اوپر ریزولوشنز آ رہی ہیں، لیکن ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ او ایس سی کے پلیٹ فارم سے کوئی بڑی یونانیمس وائس کشمیر کی اٹراسٹیز کے خلاف جو انڈیا کر رہا ہے اس کے خلاف آ رہی ہوں۔ آپ ابھی بھی آج کی بھی مختلف تقاریر میں دیکھیں تو مختلف ممالک نے اپنے جو ریجنل ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کیا، ایکسیپٹ پرائم منسٹر عمران خان، جنہوں نے ایک اوور آل جو ہے جو لیٹس سے مورل ڈیگریڈیشن ہماری سوسائٹیز میں آ رہی ہے، کرمنل جو سرج ہوئی ہے بہت سارے ایشوز کی وجہ سے، اس کو ایڈریس کیا۔ باقی بہت سارے ممالک نے اپنے جو دائرہ اختیار یا اپنے جو ریجنل ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کیا۔ تو جب تک ہم اس چیز سے نکل کے امہ کے کانسیپٹ کو نہیں اپنائیں گے تو میرا خیال ہے او آئی سی کا فورم اس دفعہ یہاں پہ ہونا بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں، ایک تو یہ کہ ہماری 75th اینیورسری جو ہے انڈیپینڈنس سیلیبریشن کے ساتھ یہ کوئنسائڈ کر رہا ہے، اتنے زیادہ ممالک کا پاکستان میں اکٹھا ہونا، ان کے وزرائے خارجہ کا، پھر انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کا، یہ بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی کی ایک بڑی اچھی اور اہم پیش رفت ہے، کیونکہ بڑے عرصے سے کہا جا رہا تھا کہ پاکستان آئسولیٹ ہو گیا ہے۔ پھر جو ڈاکٹر صاحب نے ابھی ذکر کیا کہ ہم جیو پالیٹکس سے ہٹ کے جیو اکنامکس کی طرف آ رہے ہیں، تو یہ 1.5 بلین کی آبادی والے ممالک ہیں جہاں پہ بہت زیادہ پوٹینشیل ہے۔ اس کو ٹیپ کرنے کے لیے اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے فارن پالیسی کو ہٹا دیں تو ہمارے بہت سارے مسائل ہیں، غربت جس میں سب سے بڑا مسئلہ ہے، کلائمیٹ چینج ہے، کووڈ ہے، ایجوکیشن ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے، اس بڑے عرصے سے مسلمانوں کے اندر سے کوئی بہت زیادہ ترقی کی طرف ہم نہیں ہمایوں خان صاحب اس میں ایک اور فیکٹر جس نے آپ نے یونینیمسلی آپ نے کہا کہ ہماری کوئی ریزولوشنز بھی آتی ہیں، جوائنٹ ڈکلیریشنز بھی جو ہے وہ 100 سے زیادہ تو ابھی جو ہے اس کے ریویو بھی ہونا ہے اور قراردادیں بھی سامنے آئیں گی۔ ایک اس میں ایک بڑا فیکٹر ہماری یونٹی، کیونکہ اس کی تھیم بھی اتحاد اور انصاف کی بات کی گئی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو مدینہ کی ریاست کا طرز کا ماڈل قائد اعظم محمد علی جناح نے سوچا تھا، وہ تو آج پرائم منسٹر نے بھی ذکر کیا۔ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ہماری 1.5 ارب کی جو آبادی ہے پوری دنیا میں مسلمانوں کی، اس کی ایک بڑی وجہ یونٹی نہ ہونا، وہ وسائل کی کمی یا انفراسٹرکچر نہ ڈیولپ ہونا اور ٹریڈ کی کمی بھی ایک وجہ ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں ایون کہ یورپی یونین جو ہے وہ بھی آپس میں تقسیم ہے، بریگزٹ کا معاملہ آپ دیکھ لیں اس میں کیا کچھ ہوا، امریکہ میں آپ دیکھ لیں کہ نارتھ امریکہ یو ایس امریکنز جو ہیں ان کی اور سوچ ہے، میکسیکنز کے حوالے سے وہ دیوار لگانے والی باتیں ہو جاتی ہیں۔ تو ایک بڑی وجہ یونٹی کی یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز کی کمی، اور دوسرا ہماری ٹریڈ کی کچھ کمی ہے اور وسائل کی کچھ کمی ہے، جو ایک بڑی وجہ ہے۔ میرے خیال ہے یہ فیکٹرز تو ہیں ہی ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ریسورسز اگر دیکھے جائیں تو اس لحاظ سے نہیں ہیں جو کہ ویسٹ کے پاس ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہم نے ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ نہیں کی، ہم نے ایجوکیشن، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اوپر نہیں کی۔ آپ اس وقت دنیا کی یونیورسٹیز کا اگر آپ صرف کہہ لیں، ابھی ہم عظیم صاحب سے ذکر کر رہے تھے مختلف جگہوں کی یونیورسٹیز کا، تو اسلامی ممالک کی وہ کون سی یونیورسٹیز ہیں جو پہلی 10 میں آتی ہیں، پہلی 20 میں آتی ہیں، پہلی 30 میں آتی ہیں، پہلی 50 میں کسی ملک کی کوئی یونیورسٹی نہیں آتی؟ تو یہ بیسکلی اس چیز کا ذکر ہے۔ اگر آپ کی توجہ جو ہے، اور جو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہم یونٹی اور ٹریڈ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، آج اس پلیٹ فارم سے اعادہ کر لیا جائے کہ ہماری انویسٹمنٹ آئندہ آنے والے دنوں میں شاید بہت زیادہ اسلحہ خریدنے میں نہ ہو، ریجنل پالیٹکس کے مسائل کی طرف نہ ہو، اگر ہم ایجوکیشن، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، ایگریکلچر، ٹورزم کے اوپر جو اپنا کوئی میکنزم بنا لیں تو میرا خیال ہے کوئی بعید نہیں کہ ہم اگلے 5 7 10 سالوں میں مسلم امہ کی آواز یکجا ہو سکتی ہے، اور اس کی ورتھ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو سکتی ہے جو کہ آج ہے۔ اچھا عظیم چوہدری صاحب، یہ جو پولیٹیکل آبجیکٹیو ہے، الیکٹورل آبجیکٹیو ہے، جو کہ ہمیں طویل المدتی پلان بنانے میں جو ہے وہ کہیں ہم اس میں پیچھے رہ جاتے ہیں، کیونکہ اس میں ہمارے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، اپ کمنگ الیکشن ہوتا ہے، اس کی تیاری بھی ہوتی ہے۔ کیا یہی ایک وجہ ہے کہ ہم فیوچر پروڈیوس نہیں کر پاتے ہیں، ہم طویل المدتی حکمت عملی نہیں اپناتے؟ آپ دیکھیں ویسٹ کی کامیابی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ کہ وہ طویل المدتی ایک حکمت عملی ہوتی ہے اور پالیسی ہوتی ہے جس کو وہ اڈاپٹ کرتے ہیں، تو آنے والی نسلیں بھی اس سے استفادہ کرتی ہیں، تو اس سے ہمیں تھوڑا نکلنا ہوگا۔ دیکھیں جس وقت دوسری جنگ عظیم کے بعد ملکوں کو آزاد کرنا شروع کیا یا آزاد ہونا شروع ہوئے تو ان کی اپنی اپنی خارجہ پالیسی اور اپنے اپنے دلچسپی کے اظہار تھے۔ بہت سارے ممالک کے درمیان اختلاف تھا اور وہ اختلاف موجود ہے، فقہی اختلاف بھی اپنی جگہ پر موجود ہے، اور ملکوں کی اکنامک کے حوالے سے ایک دوسرے کے ساتھ بندش، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کا نہ ہونا اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کا ہونا، یہ بھی ہمارے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے
کہ اگر میری آپ سے دوستی ہے تو رضوان سے نہیں ہے، اور رضوان اس لیے ناراض ہے کہ میری آپ سے دوستی ہے. یہ معاملات جو ہیں اس طرح نہیں دیکھے جانے چاہیے، ہمیں ایک بڑے کاز کی طرف بڑھنا چاہیے. سر اب ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے سوری ٹو انٹرپٹ، بالکل اسی ایشو کی طرف میں آنا چاہ رہا تھا. لیٹس ٹاک سینس کہ او آئی سی نو اب یعنی اس طرف آتے ہیں، او آئی سی کی طرف آتے ہیں کہ ایک او آئی سی ایک پلیٹ فارم ہے، ہم مسلم امہ کے مسائل کے حوالے سے بات کرتے ہیں. مایو خان صاحب نے کہا، ہم سن رہے تھے، دیکھ رہے تھے سارا، افریقن جو نمائندہ آئے انہوں نے افریقہ کی بات کی، عرب کے جو نمائندہ آئے انہوں نے عربز کی بات کی، تو ایز سچ اس طرح سے مسلم امہ کی بات کہیں پر بھی نہیں ہوئی کہ بھی یہ تمام مسائل ہم کشمیر کی بات کریں گے، سوائے پرائم منسٹر کے. انہوں نے بالکل کھڑے ہو کر ایک پلیٹ فارم پر بات کی. سر سوال یہی ہے کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ فرض کر لیں کہ اوکے آپ کے اپنے اپنے مسائل ہیں، وہ ہم حل کرتے ہیں، وہ جس طرح سے بھی حل ہو رہے ہیں، دامے درمے سخنے وہ حل کرتے ہیں. اسلاموفوبیا ایسا ایشو تھا جس پر مسلم امہ کو اکٹھا ہونا چاہیے تھا اور وہ ہے. تو سر ہم یہ نیشن سٹیٹ کے دور میں کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ عربز آئیں ہماری مدد کے لیے یا ہم جائیں عربز کی مدد کے لیے، اور وہ نہیں آئیں تو ناراض ہو گئے. چین کو ابھی بلا کر مہمان خصوصی بنایا گیا ہے، ہی از ناٹ پارٹ آف او آئی سی، وہ اسلامک امہ کا حصہ نہیں ہے. تو سر یہ ریالٹی کی طرف جانے کا سفر نہیں ہے کیا؟ نہیں، یہ بالکل ہے، لیکن ایک چیز اس سے پہلے ہوئی تھی جو بہت منفی تھی کہ وہاں انڈیا کے ڈیلیگیشن کو بلا کے بٹھا دیا گیا تھا، اور ہم نے یہ کہا کہ اگر انڈیا یہاں بیٹھے گا جو مسلمانوں کا قتل کرتا ہے تو ہم اس کا حصہ نہیں ہوں گے. چیزیں یہ ہیں کہ ہم پہلے چیزوں کو طے کر لیں، اس کے انعقاد سے پہلے کچھ چیزیں طے ہو جائیں، اور اس میں جو آپ کے بیسک ایشوز ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ان کو بھی ایڈریس کر لیا جائے، کھل کے بات کی جائے. مجھے آپ سے بات کرتے ہوئے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ میں آپ کے ساتھ کوئی چھپا کے بات کروں اور پھر پبلک میں آ کے میں کہوں کہ نہیں میں بات نہیں کرنا چاہتا. نہیں، ایسے نہیں ہے. ہمارے ریسورسز سے مغرب فیض یاب ہو رہا ہے، ہمارے برین ڈرین کی وجہ سے مغرب فیض یاب ہو رہا ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اچھی یونیورسٹیز بنائیں، ہم اپنے تیل کے معاملات کو ٹھیک رکھیں، آپس کے تعلقات میں چھوٹا موٹا جو اختلاف ہو اس کو اٹھا کے رکھ چھوڑیں کہ اچھا پھر کبھی اس کو طے کر لیں گے. ہمارا جو مسلکی اور فروعی اختلاف ہے اس کو ہم چھوڑ دیں اور ہم بڑے معاملات کی طرف چلے جائیں. جیسے یورپ کی تباہی کے بعد یورپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم آپس کے معاملات کو چھوڑ دیں گے اور ہم ٹریڈ کریں گے. جب میں اور آپ ٹریڈ کریں گے میرے اور آپ کے مفادات مشترکہ ہوں گے. یعنی اگر او آئی سی کو فکس کیا جائے، فکس نہ بھی کیا جائے لیکن بڑے ایجنڈا پوائنٹس میں تعلیم، صحت اور معیشت کو لے آئیں. اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں، وہ ٹیکنالوجی کی ٹرانسفر ہے، وہ میڈیسنز ہے، وہ صحت کے پورے معاملات ہیں، وہ اب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے زراعت بھی ہے، بیج کی ڈیولپمنٹ بھی ہے، تعلیم بھی ہے. کون سی چیز ہے جو اب نہیں ہو سکتی؟ اور اس ٹرانسفر جو ہے اس کے نتیجے میں ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے نتیجے میں ہم اتنی ترقی کر سکتے ہیں اور اتنی بڑی مین پاور ہے کہ ہمارے پاس لوگوں کو کھپانے کے لیے شاید جگہ کم ہوگی، اور ہم باہر بھیجنے کی بجائے، ایک دوسرے کے ملک میں بھیجنے کی بجائے ہم ان لوگوں کو بھیجیں جو ٹریننگ کر سکتے ہوں، اور ان لوگوں کو لے کر آئیں جو یہاں آ کے ہمیں سکھا سکتے ہوں، اور اس کے نتیجے میں ٹیکنالوجی کی ٹرانسفر ہو. جب تک ہم اس طرف نہیں جائیں گے. 1381 میں جرمنی میں یونیورسٹی پہلی بنی تھی. ہمارے ہاں کیا صورتحال ہے؟ ہم جس کی بات ابھی کر رہے تھے میرے بھائی، اس کے حوالے سے ذرا دیکھ لیں. ہمارے ہی لوگ جا کے انگلینڈ میں، اس میں امریکہ میں، فرانس میں، جرمنی میں بہترین ڈاکٹرز اور انجینئرز کا کردار ادا کر رہے ہیں. لیکن پاکستان میں کیا ہوا؟ پاکستان میں ایسا نہیں ہے. ہم اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں، ہم اپنے آپ کو بہتر کھولیں. ہمیں معاشرے کو کھولنا پڑے گا، اور اگر ہم معاشرے کو نہیں کھولیں گے اور ہم خواتین کو اس میں شریک نہیں کریں گے اور ہم آبادی کو کم کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو تمام کی تمام سکیمیں دری کی دری رہ جائیں. اچھا، یہ بڑا ایک اہم نکتہ تھا مایو خان صاحب، جس طرح عظیم چودھری صاحب نے بھی کہا کہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کی بات کی ہے. تو عصر حاضر کی بھی ہم بات کرتے ہیں. بدقسمتی سے کہیں نہ کہیں ہم اپنی کلچرل ویلیوز میں، اپنے ٹریڈیشن میں اتنا پھنس جاتے ہیں، الجھ جاتے ہیں کہ ہمیں ڈیجیٹل ورلڈ کا اندازہ ہی نہیں ہوتا. ہم ڈیجیٹلائزیشن کی طرف کب بڑھیں گے؟ کیونکہ یہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی بھی جڑی ہوئی ہے ہماری ڈیجیٹلائزیشن کی طرف. یہ مینول لائف ہمارا ایک بڑا مسئلہ نہیں ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ امہ کا، پورے اوورآل امہ کا، کہ وسائل ہی ہم سب کچھ سمجھتے ہیں کہ وسائل کو تو یوٹیلائز بھی کرنا ہوتا ہے. اب تو سیٹلائٹ وار کی باتیں ہوتی ہیں.
اب تو 5-6 ایسی کمپنیز آ گئی ہیں جو پوری دنیا پہ ان کا آج ہولڈ نظر آ رہا ہے. ہم بہت پیچھے ہیں اس معاملے میں. جی اس کی بالکل اس میں 100% جو آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اوپر توجہ کم دی، مسلم امہ ان پرٹیکولر جس نے مل کے. اس کے علاوہ تعلیم اور تربیت جس کا پرائم منسٹر نے ذکر کیا، تربیت بہت ساری جو ہے وہ بہت سارے مسائل میں تھی. پھر ہم فرقہ وارانہ اس کے اوپر جو ہے مسلم امہ ایک نہیں ہے، آدھے ملک ایک اس کو فالو کرتے ہیں، آدھے اس کو کرتے ہیں، اور پھر ہمارے ایشوز بھی اس کے اوپر ہیں، ایتھنک سیکٹیرین بیسز کے اوپر بھی ہم بہت حد تک جو ہے ڈیوائیڈڈ ہیں. تو اس میں یہ او آئی سی کا قیام آیا ہی اسی وجہ سے تھا کہ مسلمانوں کی ایک یکجا آواز ہو. اس کے بعد پھر اس کا جو چارٹر ریوائز کیا گیا تھا تو اس میں بہت سارے ایشوز کو ایڈریس کیا گیا تھا. لیکن آپ دیکھیں ہم نے دسمبر میں جو او آئی سی کا ایکسٹرا آرڈنری سیشن بنایا تھا اس میں فیصلہ کیا تھا کہ ہم مسلمان ممالک مل کے افغانستان کے لیے جو ہے کوشش کریں گے، ہیلپ کریں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ہیومینیٹیرین کرائسس وہاں پہ جو ہے گزر رہا ہے. وہ دسمبر سے لے کے کل جو ہے اس کے اوپر سائن ہوا افغانستان ریکنسٹرکشن فنڈ جو ہے، اور اب اس کے اوپر پلیجز آئیں گے، اس کے بعد پیسے دیے جائیں گے، پتہ نہیں کس طرح دیے جائیں گے، کیسے دیں گے. تو یہ جو ایکشن کرنے کی ہے، میرا خیال ہے ہمیں فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہم نے شارٹ ٹرم میں کن چیزوں کی طرف توجہ دینی ہے، مڈ ٹرم میں اور لانگ ٹرم میں. ایجوکیشن، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، ہیلتھ، میڈیسن، ایگریکلچر، یہ 4-5 چیزیں ہیں جس کے اوپر کچھ فنڈ بنانے چاہیے، کانٹیکس گروپ بنانے چاہیے، ریگولر میٹنگز ہونی چاہیے، اور پھر آپ کے گولز ہونے چاہیے کہ ہم نے 6 مہینوں کے اندر یہ کرنا ہے. میں یہیں سے کنٹینیو کروں گا کیونکہ آپ نے کیپیسٹی کے حوالے سے بات کی. سب سے پہلے ہماری کیا اتنی کیپیسٹی ہے کہ ہم ویسٹ کو نہ دیکھیں اور افغانستان میں جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، فوڈ کرائسس ہے، اس کے لیے ہماری توجہ جو ہے وہ یو ایس ہی ہو یا ویسٹ ہی ہو کہ وہیں سے ہمیں کچھ ملے گا. کیا ہماری اتنی کیپیسٹی ہے، اتنے وسائل ہیں کہ ہم افغانستان کی مدد کر سکتے ہیں؟ وہ $3.5 بلین جو ابھی تک ان کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں. اس پر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو مجھ سے محبت اپنے ماں باپ اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو۔ ویلکم بیک ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے۔ بریک سے قبل ہمایوں خان صاحب بات کر رہے تھے، ہم کیپیسٹی کی بات کر رہے تھے کہ ہم افغانستان کی مدد کے لیے بجائے کہ ہم ویسٹ کی طرف دیکھیں، ہم یورپین یونین کی جانب دیکھیں، تو کیپیسٹی میں ایک تو ہمیں آئل کا، ابھی ہم بریک سے قبل بھی بات کرتے کہ آئل پروڈیوس کرنے والے ممالک اوپیک کا تو ہم بہت زیادہ ذکر بھی اس میں کرتے ہیں، لیکن ریسورسز ہی نہیں ہوتے، ریسورسز کو یوٹیلائز کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ تو کیا ہماری جو اپنی ریسورسز ہیں ہم انہیں یوٹیلائز کر کے بر وقت افغانستان کی مدد ویسٹ اور یورپین یونین کے بغیر کر سکتے ہیں؟ کیا ول کا ایشو ہے یا سینکشنز کے ہمیں ڈر ہے؟ وجوہات کے اور ریکگنیشن کا بھی ساتھ میں بتا دیجیے گا کہ یہ بھی کیا ہم اس میں انیشیٹ کر سکتے ہیں؟ میرے خیال ہے اس میں ملٹیپل ریزنز ہیں۔ ایک تو افغانستان کے حالات کو شروع میں 15 اگست کے بعد سے دنیا کی نظریں امریکہ کی طرف تھیں، چونکہ امریکہ وہاں سے نکلا 15 اگست کے بعد دوحہ معاہدے کے تحت، تو انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ طالبان اگر اپنی کچھ کمٹمنٹس پوری کر لیتے ہیں، جو کہ کافی ساری انہوں نے کر لی ہیں، تو شاید جو ہے امریکہ اس کو انیشیٹو لے، تو دنیا کی نظریں امریکہ کی طرف سے اسٹل سول گلوبل پاور کے طور پہ جو دنیا کے سامنے ہے۔ تو چونکہ امریکہ نے کیا نہیں، اس کے بعد ریجنل کنٹریز، ان پرٹیکولرلی اسلامک کنٹریز نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اگر افغانستان کی ہیلپ نہ کی گئی تو سب سے بڑا نقصان صرف پاکستان کو نہیں ہوگا، ایران، سینٹرل ایشیا اور جو ہمارے ارد گرد کے ممالک ہیں ان پہ، اور ان جنرل دنیا کے اوپر۔ امید اس وقت جب یہ انخلاء ہو رہا تھا تو ایکسپیکٹڈ تھا کہ ایک بہت بڑی میس ایکسوڈس ہوگا ریفیوجیز کی۔ پاکستان اس وقت بھی تقریباً 3 سے 4 ملین کے قریب ریفیوجیز کو ہوسٹ کیے ہوئے آفیشلی اینڈ ان آفیشلی، اور ہماری اکانومی اس چیز کی متحمل نہیں ہے کہ ہم دوبارہ 2 سے 4 یا 5 ملین اور لوگ آ جائیں۔ تو اس لیے پاکستان نے جو ہے افغانستان کے ایک وکیل کا کردار ادا کیا، ہر فورم پہ اس کو آواز اٹھائی۔ دسمبر میں جو ایکسٹراڈنری فورن منسٹرز کا فورم تھا اس میں بھی اسی چیز کو اٹھایا گیا۔ تو اس کے بعد اب آپ کا سوال یہ تھا کہ کیا ہم مل کے کچھ کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے اگر دیکھا جائے تو 1996 میں بھی 3 مسلم ممالک جو تھے جنہوں نے ریکگنائز کیا تھا، دبئی، UAE، پاکستان اور سعودی عربیہ۔ اب موجودہ حالات، یوکرین اور رشیا کے حالات کو دیکھیں اور جو دنیا کے اندر ایک پولرائزیشن بڑھ رہی ہے، تو میرا خیال ہے مسلم ممالک کو کوئی سٹیپ لینا پڑے گا سبجیکٹ ٹو سرٹن کنڈیشن۔ ہم جو انٹرم سیٹ اپ ہے افغانستان ان کے اوپر ڈالیں۔ لڑکیوں کی تعلیم کا جو تھا وہ ہم نے دیکھا کہ یونیورسٹیز کھل چکی ہیں اور وہ شروع ہو چکی ہے۔ اب انکلوسیو گورنمنٹ کی ایک بات رہ گئی ہے، سر آل انکلوسیو بول دیں، آل انکلوسیو تو اس میں ان دو کی P5 کے ممالک جو ہے وہ یہ لفظ زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اس میں اب صرف یہ کہ ڈیفینیشن کا فرق ہے، طالبان گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ انہوں نے کر لیے، باقی دنیا سمجھ رہی ہے کہ نہیں۔ تو میرا خیال ہے اس پہ بات چیت کے ذریعے اگر اسلامی ممالک اس پہ توجہ دیں اور اسپیشلی OIC کا فورم، تو بہتری کی امید نظر آ سکتی ہے۔ صحیح۔ اچھا عظیم چودھری صاحب، OIC کی طرف یہ آج جو اجلاس ہوا، کشمیر ہے، افغانستان ہے اور مسلم امہ کے دیگر مسائل ہیں، فلسطین کے حوالے سے جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ بنی ہی اس پہ تھی 1969 میں، جس میں 24 ممالک جو ہے وہ شریک ہوئے تھے کچھ ریزرویشنز کے ساتھ۔ اچھا سر، یہاں پر چین بھی ہے، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا پیغام بھی پڑھ کر سنایا گیا، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، گلف کاؤنسل کے نمائندے ہیں، یورپین یونین کے نمائندے ہیں، یعنی آلموسٹ پوری دنیا جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے۔ کیا اس فورم پر کی گئی بات اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ کشمیر کا 75 سال کا مسئلہ، فلسطین کا اس سے بھی پرانا مسئلہ اور بہت سارے یہ یوکرین کا مسئلہ ہے، یہ تمام کے تمام مسائل کسی حوالے سے کسی اچھے فورم پر رکھے جا سکیں، پلیٹ فارم پر ڈسکس ہو سکیں، یا یہیں بند کمروں میں ختم ہو جائیں گے؟ رضوان، مجھے بہت خوشگوار گفتگو کرنی چاہیے اس حوالے سے، اس لیے کہ ایک ایونٹ ہو رہا ہے اور مجھے توقع کرنی چاہیے کہ اس کے بہت مثبت پازیٹیو امپیکٹ اس کا، بالکل۔ لیکن مجھے بہت افسوس ہے اس بات پہ کہ آج ہی میں نے پڑھا کہ کچھ اسلامی ممالک جو ہیں وہ مقبوضہ کشمیر میں انویسٹمنٹ کے لیے بالکل تیار کھڑے ہیں، اور شاید آئندہ کچھ دنوں میں اسی لیے میں پچھلا سوال کیا تھا کہ نیشن سٹیٹ کے دور میں اگر سائڈ پر رکھ دیں ان ایشوز کو، چلیں کوئی بات نہیں، وہ رکھ دیں آپ ان ایشوز کو، لیکن اگر مقبوضہ کشمیر کے حالات کے حوالے سے دیکھا جائے تو انڈیا کے ساتھ احتجاج بھی OIC کرتی رہتی ہے وقتاً فوقتاً۔ یہاں بھی ایک ریزولوشن پاس ہو جائے گا، اس ریزولوشن کے پاس ہونے کا کیا فائدہ ہوگا
اگر میں وہاں جا کے 4 بلین یا 10 بلین سیکریٹریٹ میں جمع ہو جائے 10 بلین کے میں جا کے انویسٹمنٹ کروں. ایک بات. دوسرا یہ کہ ہمیں توجہ دینی چاہیے افغانستان پہ, جس طرح پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ وہاں غربت بڑھتی چلی جا رہی ہے, خوراک کی کمی ہوتی چلی جا رہی ہے, اور اگر ان پر دباؤ ڈالا گیا تو ان کی 100 سالوں کی یہ روایت ہے کہ وہ باہر کے دباؤ کو تسلیم نہیں کرتے, اور اگر دنیا امن چاہتی ہے تو پھر افغانستان کے معاملات کو حل کرنے کی ضرورت ہے. اب باقی رہ گئے جو باقی معاملات ہیں, اس میں اگر آپ ریپیٹ کر دیں تو میں دوبارہ اس پر یہ تمام یہ فلسطین کا مسئلہ ہے, فلسطین کا معاملہ. اب فلسطین کے معاملے میں صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ مسلم ممالک نے اس کو تسلیم کرنا شروع کر دیا ہے, اور مسلم ممالک کے اندر ایک نئی لہر آئی ہوئی ہے جو حضرت ابراہیم کے حوالے سے ہمیں اچھا یا برا جو بھی ہم اس کو کہہ لیں, اس بات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آخری ہیں, حتمی ہیں, ہم سب اس پر ایمان لاتے ہیں, اس پر یقین ہے, اور اس کی خاطر ابھی اقوام متحدہ سے ہم نے منظور کروایا ہے خصوصی دن, اور اس کے لیے اب پابندی ہوگی دنیا میں کوئی بات جو ہے اس کے خلاف کرنے پر, تو پھر ہمیں ان طرف بھی دیکھنا چاہیے کہ ہماری 2 عملی جو ہے وہ ہمیں کیا کہہ رہی ہے. معاشی تحفظات اور معاشی مفادات کی خاطر امہ کو قربان نہیں کرنا چاہیے, اور یہی ہم کوشش کر رہے ہیں. یہاں امریکہ بھی موجود ہے, یہاں یورپ بھی موجود ہے, یہاں جرمنی بھی موجود ہے, یہاں فرانس بھی موجود ہے, یہاں دنیا کا کوئی ایسی تنظیم نہیں ہے جو امپورٹنٹ ہو, یہاں ہیومن رائٹس کے لوگ بھی موجود ہیں, UN پوری کی پوری موجود ہے. یہاں سے اٹھی ہوئی آواز اگر یکجا ہوگی اور ریزولوشنز پہ اتفاق ہوگا اور اندر کوئی معاملہ نہیں ہوگا تو یقیناً دنیا اس اندر پر کا معاملہ یہ زیادہ ہے نا, کیونکہ یکجا بھی ہیں, آواز بھی اکٹھی آتی ہے, کوئی بالکل. لیکن یہ اس کا جو سوال میں نے کے 2 عملی کا بات کی نا, اگر 2 عملی ہم چھوڑ دیں, اگر ہم جو ایکٹ کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیں, اپنی زبان اور قول کے فعل کو دین کی تعلیم کے مطابق کر لیں, اپنے دلوں کو اور اپنے دماغ کو یکسو کر لیں, تو پھر OIC کا فائدہ ہوگا. ادروائز کچھ عرصہ پہلے تک یہ کہا جاتا تھا کہ OIC ایک مردہ گھوڑا ہے. اب اس میں روح ڈالنے کی, جان ڈالنے کی, قوت ڈالنے کی, اس میں ہمت ڈالنے کی, اس میں کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے. ہمارے پاس جتنی زکوٰۃ کے پیسے ہیں, ہم اگر وہ زکوٰۃ ہی کے پیسے اکٹھے کر کر خیر کے کام پر لگا دیں تو دنیا میں ہمیں کسی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے اس کا ایک اور پہلو جو ہے اسے لنک ہی کر دیتے ہیں. ہمایوں خان صاحب یہ بتائیے گا کہ کریڈیبل آرگنائزیشنز کا, یہ کریڈیبل فورمز کی ہم بات کرتے ہیں, تو OIC سے جو ہماری ویسے توقعات کچھ بہت ہی زیادہ ہیں. اقوام متحدہ 45 میں سیکنڈ ورلڈ وار برسلز میں سر جوڑ کے ممالک بیٹھے, طاقتور ممالک ہیں پوری دنیا کے, ان کے مفادات کے ذیلی ادارے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں جو آج تک کام کر رہے ہیں. ہم تو اقوام متحدہ کی کریڈیبلٹی پہ اسی فورم میں جا کے جنرل اسمبلی میں بھی سوال اٹھاتے ہیں. تو پھر کمپیریٹیولی اگر ہم OIC کی بات کریں تو ہماری توقعات حقائق کے کچھ برعکس نہیں ہیں, کیونکہ ہم تو اس کی کریڈیبلٹی کی بھی بات کرتے ہیں. تو OIC پر ہم کہیں جی کہ OIC جو ہے وہ ایک مؤثر نہیں رہا, یہ آرگنائزیشن یا یہ اچھا فورم نہیں ہے. میرا خیال ہے وہ کمپیئرنگ OIC ود یونائٹڈ نیشن ان ٹرمز آف افیکٹونیس تو شاید کچھ سملیرٹیز ہیں, لیکن یہ ایپل اینڈ اورنجز ہے. یونائٹڈ نیشن کا مقصد جس وجہ سے 1945 سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بنائی گئی تھی کہ جنگ و جدل کو روکا جائے, آربیٹریشن ہو, پھر اس کے جو مختلف میکانزم بن گئے, سیکیورٹی کونسل بن گئی اور اس میں 5 پرماننٹ ممبرز تھے, ان کے فیصلے, پھر ویٹو پاور ہو جانا, وہ ایک علیحدہ تھا. یہ 1959 یا 1969 میں جو ہے رباط میں جب اس کا قیام آیا تو وہ اس لیے تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک یکجا آواز بنائی جائے. تو آپ کا جو ایک سوال بڑا اہم ہے اور ریلیونٹ بھی ہوتا ہے اس پوری ڈیبیٹ میں کہ نیشن سٹیٹ کے کانسیپٹ کے بعد چونکہ ہم اپنے فارن پالیسی, نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ کو انڈیویجولی اسیس کرتے ہیں, اس میں جب ہم مل کے بات کرتے ہیں, جس طرح عظیم چودھری صاحب نے ابھی کہا کہ کچھ ہمارے مسلمان ممالک اب اگر انڈیا کے مقبوضہ کشمیر میں انویسٹمنٹ کریں گے تو ہمارا جو مین آبجیکٹو ہے کہ انڈیا نے اللیگلی آکوپائڈ کیا اور اس پہ ہمارا ایک بردر کنٹری انویسٹ کر رہا ہے, تو وہ سارا مدعا جو ہے وہ اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے. تو میرا خیال ہے اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کون سے ایشوز کو لینا ہے. اب اس وقت 21 سینچری میں بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جس پہ اگر اس کا دوبارہ اسیسمنٹ کیا جائے کہ ہمیں پہلا فوکس کرنا ہے ہیلتھ, ایجوکیشن, ایگریکلچر, اکانومی, ان پہ ہم فوکس کریں. فارن پالیسیز کے جو کچھ ایشوز ہیں اس پہ آپ کی آواز تو آ سکتی ہے, ہیومن رائٹس بالکل ایبسلیوٹلی,
ہیومن رائٹس کو بھی بیچ میں شامل کیا جائے, ان پہ فوکس کر کے ایک کنسرٹڈ ایفرٹ کے ساتھ یونینیمس آواز اٹھائی جائے. باقی آپ کے اپنے تعلقات مختلف ملکوں کے ساتھ ہیں, وہ جاری رہیں گے اور اس کو میرا خیال ہے کوئی روک بھی نہیں سکتا. تو اس کو ہم کیسے وہ کاؤنٹر کر سکتے ہیں؟ جیسے آپ نے ایک ایگزامپل دیا اور آپ نے جس طرح کہا, اور عظیم چودھری صاحب نے بھی کہا کہ ہم کچھ ایسے ممالک ہیں جو کہ مقبوضہ وادی میں یا وہاں پہ کوئی ٹریڈ یا بزنس کرنا چاہتے ہیں. ایون کہ چائنا اور امریکہ اس وقت ایک کولڈ وار کی صورتحال بھی ہے, ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ توپ بھی چلائے جاتے ہیں بڑے سخت قسم کی. لیکن ٹریڈ اگر آپ دیکھیں امریکہ کی اور چائنا کی, ایون کہ امریکہ کتنا مقروض ہے اس وقت, ان کی منڈیوں میں جو ہے وہ چینی مصنوعات موجود ہیں, لیکن ان کی بھی آپس میں ٹریڈ تو ہے. ہم ٹریڈ کو ایک دفعہ سائڈ پہ رکھیں کیونکہ پھر ہم جیو اکنامکس میں پھنس جاتے ہیں نا, پھر ہم جیو پالیٹکس کو بھی بعض اوقات نظر انداز کر دیتے ہیں. تو پھر ہمارے لیے کیا آپشن رہتا ہے؟ دیکھیں ایجوکیشن ایک سب سے پیرلل بڑا, چلے نا, ایجوکیشن, جیو اکنامکس بھی ہو, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, ایجوکیشن, ہیومن رائٹس جس کا یہ کہہ رہے تھے, یہ 4-5 بیسک, پاورٹی ایلیویشن. اس وقت میرا خیال ہے اگر کمپیریزن کیا جائے تو مسلمان ممالک میجورٹی والے ان ممالک میں ہوں گے جس میں بہت سارے لوگ سطح غربت سے نیچے ہیں. تو میرا خیال ہے اگر آپ اس کو فوکس بنا لیں ان 5-7 چیزوں کو, اور اپنا جو OIC کا جو مین ڈائریکشن ہے وہ ان پہ ہو, اس کے بعد اگر آپ فارن پالیسی کے اوپر آئیں تب شاید ہم بہتر کر سکیں. اگر چونکہ دیکھیں غربت جو ہے وہ آپ کو بہت کچھ کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے. آپ کے پاس کووڈ, ہم نے دیکھا کووڈ-19 کے اندر کوئی ایک مسلم کنٹری نہیں تھی جہاں پہ ویکسین بنائی گئی ہو, ایکسیپٹ انڈیا. وہ واحد ملک تھا جو کہ مسلم نہیں ہے لیکن سب سے بڑی تعداد میں وہاں پہ ویسٹرن کنٹریز نے جو ہے ویکسین بنانے کے لیے انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی. تو آپ اپنے آپ کو انویسٹمنٹ کے لیے بھی اوپن کر سکتے ہیں, آپ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اوپر کر سکتے ہیں. ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کا یہ ذکر کر رہے تھے, وہ آپ جن ملکوں میں بہتر ہے وہ آپ پاکستان, دنیا کے باقی ممالک وہاں پہ لے کے جا سکتے ہیں, لے کے آ سکتے ہیں. یہ ایسے کامن وہ ہیں ڈینومینیٹرز ہیں جس پہ میرا خیال ہے کہ کوئی بہت بڑا آبجیکشن نہیں ہونا چاہیے. ان کو لیں اور ان کو لے کے آگے چلیں. اچھا عظیم چودھری صاحب, انٹرنیشنل لاء کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نو لاء دیر از نو پاور اور فورس ٹو ایگزیکیوٹ اٹ نا. یہی جیسے آپ بھی بات کر رہے تھے کہ کریڈیبلٹی اقوام متحدہ کی بھی سر نے بھی بات کی, ہمایوں خان صاحب نے بھی, کہ وہ اسی وجہ سے ہی ڈیفینیٹلی ہے کہ ہم وہ کہہ سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. OIC کی بات کی جائے سر, بہت سارے ایسے مسائل جو بہت پیچھے سے چلے آ رہے ہیں, OIC کے بننے سے پہلے پیدا ہوئے مسائل, ان کو OIC کا ایجنڈا بنانا, اگر ان کمپیریزن اب کیا جائے کہ اس کے چارٹر میں تبدیلی کی جائے, یورپین یونین کی طرح انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی کا دور ہے, اکنامکس کو رکھا جائے, غربت کے خاتمے کو رکھا جائے مسلم ممالک میں, جیسے اب اس میں کیا گیا ہے کہ ترقی میں شراکت داری ڈالنی ہے, اتحاد, اتفاق, انصاف. تو اس میں اگر چارٹر میں تبدیلی کی بات کی جائے اور آل ٹوگیدر پیراڈائم شفٹ دیا جائے OIC کو. دیکھیں یہ بالکل ہونا چاہیے, اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ کے سامنے آسیان کی مثال موجود ہے اور آپ کے سامنے سارک کی مثال موجود ہے. جب آپ کے مفادات ٹکرا گئے سارک میں, بگ بردرز کے, تو بگ بردرز کے, تو سارک جو ہے وہ بے معنی ہو گئی. اسی طرح RCD کا معاملہ تھا, بے معنی ہو گئی. OIC تقریباً بے معنی ہو چکی ہوئی تھی. اگر افغانستان کے اور دیگر معاملات کے اور ہمارے انیشیٹوز نہ ہوتے تو یہ بھی تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی. اسی طرح پر وہ جو معتبر عالم اسلامی کا معاملہ ہے وہ کہاں اب سننے کو ملتا ہے ہمیں. UN کے معاملات میں پاکستان کو کیا دنیا میں مل سکا, ماں سوائے ویٹوز کے ہمیں کچھ مل سکا, نہ کشمیر کے معاملے پر نہ انڈیا کے ایگریشن کے معاملے پر. ہمیں دونوں طرف سے جو تھا وہ نفی میں جواب ملا. صورت یہ ہے کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم ریجنل مسلم ممالک جو ہیں ان کے درمیان ٹریڈ کے لیے اور باقی معاملات کے لیے جن کا بھی ہم ذکر کر چکے ہیں ان پر ہم اتفاق کر لیں. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ OIC کی میٹنگ ہو تو اس میں ایران اور سعودی عرب کا ذکر نہ ہو, اس میں دبئی اور سعودی عرب کا اور قطر کا ذکر نہ ہو, اس میں ترکی اور سعودی عرب کا ذکر نہ ہو, اس میں سعودی عرب اور یمن کا ذکر نہ ہو. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس میں مصر کا ذکر نہ ہو, اس میں اسرائیل کا ذکر نہ ہو. یہ ہو نہیں سکتا. لیکن کیا جو نمائندے یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں ان کے پاس یہ مینڈیٹ موجود ہے یا اس کے لیے سربراہی کانفرنس چاہیے کہ ہم اس سارے کے سارے چارٹر کو ری ڈرافٹ کر سکیں؟ ٹھیک ہے, اچھا کنکلوڈ کرنا ہے, اب کنکلوڈ بھی آپ نے کرنا ہے ہمایوں خان صاحب, کیونکہ یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے جو میں لا رہا ہوں آپ کی طرف. ونٹر اولمپکس ہوا آپ کے سامنے, اس ونٹر اولمپکس میں پاکستان کی شرکت, امریکہ کا انکار. پھر ایک ڈیموکریٹک سمٹ ہوتا ہے, وہ ڈیموکریٹک کتنا ڈیموکریٹک تھا وہ آپ کو بھی پتہ ہے, پک اینڈ چوز والا معاملہ تھا. وہاں پہ کیا ہوا, پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ایک آرگنائزیشن جس کا بار بار یہاں پہ ذکر کیا جاتا تھا, بلکہ ہم اسے ایک فارمیشن کہہ سکتے ہیں, نیو فارمیشن کہتے ہیں, اوکس اسکواڈ.
یہ ساری ڈیولپمنٹ. اور اس کے بعد آج OIC میں ایک غیر معمولی آپ نے دیکھا کہ ایک گیسٹ آف آنر جو ہے وانگ جی جو تشریف لے کر انہوں نے دوبارہ ایک امن کا پیغام دیا. ان سب کو اگر اکٹھا کریں تو پاکستان نے کیا پیغام دیا, اور چین نے جس طرح امن کی بات کی اور پاکستان نے مدعو کیا, دنیا کو ہم نے کیا پیغام دیا؟ میرا خیال ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان پچھلے چند سالوں سے اپنی جو فارن پالیسی اورینٹیشن تھی اس کے اوپر کام کر رہے تھے مختلف ممالک میں. تو اس میں میرا خیال ہے ہمارا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ کوآپریشن از دا کی ٹو سکسیس. آپ نے دنیا کو اگر بلاکس میں تقسیم کرنا ہے تو آپ لڑائی پہ آئیں گے, اگر آپ نے مل کے کام کرنا ہے دیر از انف روم فار ایوری ون. بہت شکریہ آپ کا مایو خان صاحب, عظیم چودھری صاحب, آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ. ناظرین آپ پاکستان ٹیلی ویژن کی ٹرانسمیشن دیکھ رہے تھے, ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی. اس وقت ان کیمرہ اجلاس بھی جاری ہے, کیا گفتگو اس میں ہوگی, کیا معاملات طے پائیں گے؟ جی رضوان. جی بالکل ایسا ہی ہے ناظرین. 48واں وزرائے خارجہ کونسل کا اجلاس جو ہے وہ جاری ہے, افتتاحی سیشن اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے کلیدی خطاب کیا, بہت سارے امپورٹنٹ پوائنٹس پر انہوں نے روشنی ڈالی, خاص طور پر OIC, جیسے کہ عظیم چودھری صاحب, ہمایوں خان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ OIC میں جان ڈالنے کی بات کی گئی وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے, اقدامات اٹھانے کی بات ہوئی, اور اب اس وقت جو ہے وہ ان کیمرہ اجلاس جو ہے وہ جاری ہے, دوسرا سیشن ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. اور یہی تمام کی تمام چیزیں جو ہیں ہمیں اس مسلم امہ کے مسائل کو حل کرنے میں کس حد تک مدد کر سکتی ہیں, یہ تو وقت ہی بتائے گا. لیکن بہرحال کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ OIC کو دوبارہ سے زندہ افیکٹو کیا جا سکے. جی بالکل, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.